بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ یہ مسئلہ ہے، صبح آیت آپ کے سامنے گزری ہے کہ اللہ کی رضا اگر کسی کو حاصل کرنا ہے کما حق ہو، وہ مرضی انہو بن جائے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں مکمل یہ ہے کہ داخل ہوں۔ تو یہ اسلام میں مکمل داخل ہونے کا حکم یہ صرف آپ کو نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے بنی اسرائیل جو اہل کتاب اور اہل علم گزرے ہیں ان کو بھی یہ اللہ کا بھلا کر یہ حکم دیا گیا تھا۔ اس لیے یہ تکلیف مالا یطاق بھی نہیں ہے اور احکام شاقہ میں سے نہیں ہے، کوئی دشوار کن حکم نہیں ہے۔ اسلام میں داخل ہونا، اسلام ان کے لیے بھی مامور بھی ہی تھا کہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ سل بنی اسرائیل سے مخاطب آپ پتہ کر لے، پوچھ لے، کم آتینہم من آیۃ بینۃ، کتنی نشانیاں ہم نے دی تھی اور کتنے احکام جو ہماری وحدانیت پر دلالت کرنے والے اور اسلام کی حقانیت پر۔ لیکن اسلام اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس نعمت کی انہوں نے ناقدری کی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو اللہ کی نعمت کو بدل دے گا، یغیر نعمت اللہ کی نعمت کو بدل دے گا، من بعد ما جاءتہ، جب کہ وہ نعمت اس کے پاس آ گئی ہو۔ نعمت سے نعمت الاسلام مراد ہے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے بدل دیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لَهُ، اس مبدل کے لیے، اس تبدیل کرنے والے کے لیے اللہ کی گرفت ہوگی۔ آیت آپ نکالیں گے تو پھر یہ کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے جزا بنے گا من کے لیے، ورنہ نہیں بنے گا۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اللہ کی نعمت کو بدل دے جیسے کہ بنی اسرائیل نے بدل دیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لَهُ، اللہ اس کی سخت گرفت کر دے گا اور اللہ اس کو چھوڑے گا بھی نہیں۔ من آیت بینۃ، یہ تمیز ہے کم کے لیے، لیکن چونکہ ممیز اور تمیز کے درمیان میں فاصلہ آ گیا آتینا فعل کا، تو اس بنیاد پر یہ مفعول ثانی ہے آتینا کے لیے، اور ہم مفعول اول ہے۔ یہ پورا جملہ مفعول ثانی بنے گا سل کے لیے، سل اور اسأل۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اللہ کی نعمت کو، نعمت اسلام کو جو بدل دے گا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جب کہ نعمت اس کے پاس آ گئی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لَهُ، اللہ اس کو سخت گرفت کرے گا۔ اسلام کو تبدیل کرنا اور اسلام سے محروم رہنا، آدمی محروم نعمت سے کیوں رہتا ہے؟ فرمایا دنیا ہے جو آدمی کو چتو بنا دیتی ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اسلام سے محرومیت وہ دنیا ہے، دنیا کے کر و فر کو لش بش ہونے کو دیکھ کر کے محروم۔ زُیِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آراستہ کیا گیا اور ان کے لیے خوبصورت بنایا گیا، اللہ کا خوشنما بنا دیا گیا۔ کس کو؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو۔ زُیِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے لیے جو اسلام سے، دین سے جو محروم ہو گئے، ان کے لیے خوشنما اور خوبصورت بنا کر کے پیش کیا گیا۔ زُیِّنَ کا نائب فاعل ہے الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اب ان کے پاس پیسے آ گئے تو ایمان والوں پر وہ مذاق کرتے ہیں۔ یہاں وقف کرو گے مولانا، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں پر وہ مذاق کرتے ہیں، مسخرہ اڑاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، جو لوگ تقویٰ والے ہیں، دین والے ہیں اور تقویٰ والے، کائنون فوقہم، خیال کر لیں یہ فوقہم ظرف، اس کے لیے اللہ کا بھلا کرے، اتقوا کے لیے نہیں ہے، مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ الذین اتقوا موصول صلہ مل کر مبتدا بنے گی۔ الذین اتقوا، جو لوگ تقویٰ اور طہارت والے ہیں، کائنون فوقہم یوم القیامت، وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے، اوپر منازل میں ہوں گے قیامت کے دن۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ کافر کے پاس دنیا کیوں آ جاتی ہے؟ یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اور مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا اللہ یرزق من یشاء واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزقا کائنا بغیر حساب، اللہ چاہے جس کو جتنا بھی زیادہ دے دے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو۔ واللہ یرزق من یشاء رزقا کائنا بغیر حساب سواء کان مسلما و کافرا۔ جی اس کے بعد بتاتے کہ اسلام معمور بھی آپ کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے، کن سے سابق امتیں بھی گزر گئی، وہ سارے کے سارے انبیاء بھی داخل فی الاسلام تھے، امتیں سارے۔ کان الناس امتا واحدتا، ساری انسانیت ایک ہی جماعت تھی۔ کان الناس امتا واحدتا داخلتا فی الاسلام یا داخلین فی الاسلام،
سب اسلام میں داخل تھے، سب ہی اسلام میں اللہ کا بھلا کریے کہ داخل ہو گئے۔ فاختلفوا فیما بینہم، اس کے بعد اختلاف ہو گیا، خواہشات کی بنیاد پر اختلاف ہو گیا، ساری کی ساری انسانیت اسلام میں داخل تھی۔ فاختلفوا فیما بینہم، پھر اختلاف ہو گیا نظریات میں، دیگر چیزوں میں۔ اختلاف کے بعد فبعث اللہ النبیین، اللہ نے انبیاء کو بھیجا، مبشرین للمؤمنین، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دے جنت کے، ومنذرین لأہل الکفر، اور کافروں کو اللہ کا بھلا کرے ڈرا دے۔ جی اڑے کچھ بھلا پڑ رہا ہے، اس لیے نبی کی ذمہ داری دونوں چیزیں۔ بخاری میں آتا ہے ایک آدمی اللہ کا بھلا کرے تابعی، وہ بشارت اور انذار نذیر دونوں چیزوں کو بیان کرتا تھا، تو اس پر یہ کہ کسی نے عیب جوئی کر دی، تو فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ آپ اللہ کے بندوں کو ڈرا رہے ہیں، ان کو مایوس کر رہے ہیں، جنت سے مایوس کر رہے ہیں، اس گناہ پہ یہ ہوگا، اس پہ یہ ہوگا۔ وہ تابعی غصہ ہو گیا، کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں کسی کو مایوس کر دوں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی ذمہ داری وہ دو چیزیں ہیں، نبی بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، اس لیے میٹھی میٹھی باتیں بیان نہ کرے ساتھی، دونوں چیزوں کو لے کر کے بشیر و نذیر۔ فاختلفوا فیما بینہم، آپس میں پھر اختلاف ہو گیا لوگوں کا، اس کے بعد اختلاف کرنے لگے۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ پاک نے انبیاء کو بھیجا اس حال میں کہ مبشرین لأہل التوحید، اہل توحید کو خوشخبری سنائے، ومنذرین لأہل الکفر، اور کافروں کو ڈرائے۔ وانزل مع الانبیاء الکتب، الکتاب جنس ہے، اللہ پاک نے نبیوں کے ساتھ آسمانی کتابیں اتار دی، ترجمہ جمع سے کر رہا ہوں۔ وانزل معہم الکتاب، آسمانی کتابیں اللہ نے ان کے ساتھ اتار دی، بالحق مشتملا علی الحق، جو حق پر اور توحید پر مشتمل تھی۔ ایک، جو لوگ توحید ادیان کے قائل ہیں، جیسے کہ ہمارے مولانا پگڑی والا، توحید ادیان، یہودیت اور نصرانیت اور عیسائیت اور اسلام جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کا ایک ہی مذہب، صرف کتابوں کی زبان کا فرق ہے، اسلوب کا فرق ہے، باقی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہودیت اور نصرانیت منسوخ نہیں ہے، ایک آیت گزر چکی ہے آپ کے سامنے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، میں نے آپ کو بتایا۔ ایک مستدلوں کا یہ ہے، دوسرا مستدل یہ ہے کہ تمام انبیاء کے پاس ایک ہی کتاب رہی ہے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اللہ نے نبیوں کے ساتھ کتاب اتاری، ایک ہی کتاب ہے، جبکہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ الکتاب جنس ہے، یطلق علی القلیل والکثیر، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کر دیا، اللہ نے نبیوں کے ساتھ کتابیں اتاری، سمجھدہ؟ دوسری بات یہ سمجھو کہ جب کلام عرب میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، تقابل الفرد الواحد فی الجمع، تقابل الواحد بالجمع، جمع کے مقابلے میں جب واحد کو لایا جائے تو پھر اس میں اس واحد کے اندر تعدد ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ کلو فی بطنکم، اپنے پیٹ میں کھاؤ، تو کلو تو جمع ہے، فی بطنکم، کلو فی بطنکم، ایک پیٹ میں کھاؤ، اپنے پیٹ، تو ایک پیٹ نہیں ہے، اس کا مطلب ہوگا لیاکل کل واحد منکم فی بطنہ، بولو لیاکل کل واحد فی بطنہ، ہر ایک اپنے پیٹ میں کھائے، تو بطن مفرد ہے لیکن جمع کے مقابلے میں آ گیا، اب اس میں بھی جمعیت ہوگی۔ یا انزل معہم جمع سارے انبیاء ہیں، تو الکتاب وانزل مع کل واحد من الانبیاء کتابہ، ہر نبی کے ساتھ اس کی کتاب اتاری۔ کراچی میں اجلاس ان کا بھی ہوا، اس میں مجھے بھی انہوں نے دعوت دی، ایک زمانے میں یہ توحید ادیان کی جو کوشش ہو رہی تھی، مقارنۃ الادیان، سمجھے؟ مقارنۃ الادیان، اس پہ انہوں نے لکھا مقارنۃ بین المذاہب، مقارنۃ المذاہب، اور اس میں اللہ کا بھلا کر یہود و نصارہ ان کو بھی بلایا گیا کہ مقارنۃ المذاہب، مذاہب آپس میں ایک ہے، ٹچ ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مجھے بھی دعوت نامہ دی، مولوی صاحب کی کوشش تو بڑی ہوتی ہے،
تو میں نے وہ دعوت نامہ بھیجا اور اس پہ لکھا کہ مذہب الگ چیز ہے اور ادیان دین الگ چیز ہے۔ جب آپ کو مذہب اور دین کا فرق معلوم نہیں ہے تو میں دعوت میں آنے کے لیے تیار بھی نہیں۔ یہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں ہے۔ شافعیت، مالکیت، حنبلیت، حنفیت یہ مذاہب ہیں، اور یہودیت اور نصرانیت اور اسلام، عیسائیت یہ ادیان ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين یعنی علی الادیان كلها، یہ دین ہے جی، یہ ادیان ہے، یہ مذاہب نہیں ہے۔ شافعیت، مالکیت، حنبلیت، حنفیت یہ مذاہب ہے، یہ ادیان نہیں ہے۔ مقدمہ شامیہ میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہماری بدبختی ہے کہ ہم کتابیں دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ فَإِن سُئِلْنَا عَن مَذْهَبِنَا فَإِن سُئِلْنَا عَن مَذْهَبِنَا فَنَقُولُ مَذْهَبُنَا صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَمَذْهَبُ غَيْرِنَا خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ وَإِن سُئِلْنَا عَن عَقِيدَتِنَا فَنَقُولُ عَقِيدَتُنَا حَقٌّ لَا تَحْتَمِلُ الْبَاطِلَ وَعَقِيدَةُ خَصْمِنَا بَاطِلَةٌ لَا تَحْتَمِلُ الْحَقَّ۔ ارے کچھ بڑا نہیں بڑا مقدمہ شامیہ میں حق اور بطلان کا اختلاف ہوتا ہے ادیان میں، نظریات میں، ایمانیات میں، اور ثواب اور خطا کا جو اختلاف ہوتا ہے فی الفرعیات و فروعات کے اندر ہوتا ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے خیال کر لینا، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفیہ کے ساتھ آپس میں ان کا اختلاف یہ حق اور باطل کا نہیں ہے۔ حق و باطل کا محل جو ہے نا وہ اعتقادیات ہے۔ شافعی اور حنبلی اور حنفی کا اختلاف ہے خطا اور ثواب میں۔ اگر امام شافعی کسی مسئلے میں مصیب ہے اور ابو حنیفہ اس میں مخطی ہے تو تب بھی ابو حنیفہ معذور ہے، اور کسی مسئلے میں کسی مسئلے میں فرض کر لو نفس الامر میں اللہ کیا ابو حنیفہ مصیب ہے، امام شافعی مخطی ہے، تب بھی امام شافعی باوجود خطا کے معذور ہے۔ اس وجہ سے حنفیہ کا مذہب یہی ہے، جمہور کا مذہب یہ ہے کہ المجتہد یخطی و یصیب، اور کل مجتہد مصیب، یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ کچھ بڑا بڑا اور جب جمہور کا مذہب یہ ہے کہ المجتہد یخطی و یصیب، ہر مجتہد میں اصابت اور خطا دونوں کا احتمال ہے، تو فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اگر کسی مسئلے میں مجتہد نے اپنی صلاحیت خرچ کی اور فَأَصَابَ، حکم بالکل اللہ کی مرضی کے مطابق استنباط اور قیاس اس کا ٹھیک نکلا، فَلَهُ أَجْرَانِ، ڈبل اجر ہے۔ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، یہ بخاری کی روایت ہے جی، بخاری شریف میں ہے جی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا جی۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اس لیے عرض کیا وَأَنزَلَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ كِتَابَهُ، ہر ایک کے ساتھ اس کی کتاب اتار۔ لِيَحْكُمَ الْكِتَابُ، انزلہ کے ساتھ متعلق ہے، لِيَحْكُمَ الْكِتَابُ بَيْنَ النَّاسِ، یا لِيَحْكُمَ النَّبِيُّ بَيْنَ النَّاسِ، یا لِيَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ نے کتاب اس لیے اتاری لِيَحْكُمَ الْكِتَابُ یا لِيَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان میں فیصلے فرما دے، فیما ان نظریات میں کہ اختلافو فی ہے، جس میں اختلاف ان کا ہو گیا، فی ہے ضمیر کا مرجع اللہ آپ کا ولا کرے ما ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِي الدِّينِ، اور دین میں اختلاف کسی نے بھی نہیں کیا، احد الا الذین اوتوہ، مگر اہل کتاب، من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ ان کے پاس واضح دلائل آگے، من بعد مجیء البینات، ما مصدریہ، من بعد ما جاءتهم البینات، من بعد مجیء البینات، بینات اور واضح دلائل آنے کے بعد اور معجزات آنے کے بعد جو انہوں نے اختلاف کیا، اختلاف کی بنیاد دلیل پر نہیں ہے بلکہ بغیم بینہم، یہ جلن کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ سمجھتا ہے؟ کبھی آدمی بہت بڑا ہوتا ہے لیکن ضد ہوتی ہے، جیسے کہ دونوں معاصر حافظ ابن حجر اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عینی 2 سال عمر میں بڑے تھے، فرعی مسائل میں ایسے ایسے اختلافات میں دور حدیث والوں کے سامنے کس سے بھی ان کے بیان کر چکا ہوں، جلسے کرتے تھے باقاعدہ ایک دوسرے کے خلاف، حنفی شافعیہ کی، شافعیہ اللہ کا ولا کریے کہ کیا ہے حنفیہ کے خلاف۔ ارے کچھ والا پڑا نہیں پڑا، یہ معاصرت کی وجہ سے ہوا، ایک دوسرے کے خلاف
باقاعدہ اللہ آپ کو بھلا کرے جل سے، اتنے بڑے لوگ، اور ان مسائل کو ہوا دیے انہوں نے۔ حالانکہ یہ فرعی مسائل ہے، یہ جھگڑنے کے ہے نہیں، ان میں جھگڑنا اختلاف کرنا ٹھیک بھی نہیں ہے۔ امام بیہقی نے 200 حدیثیں بسم اللہ کے بارے میں لکھی۔ بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے اور جہراً اس کو پڑھا جائے گا نمازوں میں۔ امام بیہقی نے، ایک مالکی عالم نے اس کو پکڑا، کہا دلائل کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر نہیں، قسم اٹھاؤ یہ 200 حدیثوں میں سے کوئی صحیح ہے؟ کوئی بھی نہیں، ادھر بھی نہیں، کہنے یار کوئی ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ 200 حدیثیں لکھی جی، اڑے کچھ فرق پڑا؟ جی بریلوی عالم تھا خیبر پختون کا، عبد الغفور پتہ نہیں کیا بڑا منطقی تھا، اللہ کی شان ہے وہ بھی جیل میں چلا گیا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ بھی جیل میں چلے گئے۔ مولانا غلام اللہ نے کہا اب تو کٹھے ہو گئے دونوں جیل میں۔ حضرت نے فرمایا کہ چھوڑ تو ان باتوں کو، اتنا بڑا منطقی ہے تو، اتنا مضبوط عالم ہے تو، قسم اٹھا علماء دیوبند حق پر ہے یا تم؟ بہت اچھی بات کی اس نے۔ اس پٹھان نے کہا مولانا حق پر تو تم ہو، لیکن اگر تمہارا کھل کر کے اعلان کرے کہ تم حق پر ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ تو ضد میں آ کر کے آدمی بہت کچھ کہتا ہے، سمجھے؟ یہ چیزیں اگر آپ کو سمجھنے ہو تو پنجاب میں آپ چلے جائیں، بہت زرخیز علاقہ ہے، نبی بھی وہاں سے پیدا ہوتے ہیں، خدا بھی وہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ چھوٹی چیزیں ہر مہینے میں پنجاب میں ایک عقیدہ بنتا ہے، علماء دیوبند کے عقائد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ پنجاب میں روزانہ زرخیز قسم کی زمین ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، فقہا کے ہاں اس میں فرق نہیں ہے، ویسے لغوی طور پر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اختلاف کی بنیاد دلیل پر ہوتی ہے لیکن ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال، اور خلاف وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے کوئی دلیل نہ ہو لیکن پھر بھی ہدایہ میں استعمال ہے خلاف للشافعی، ورنہ تھوڑا سا فرق یہی ہوتا ہے۔ باقی اختلاف امتی رحمت یہ کوئی حدیث نہیں ہے، قول موقوف ہے تب بھی اس میں کلام ہے۔ اختلاف امتی رحمت حدیث نہیں ہے، خیال کر لینا۔ اختلاف امت جب رحمت ہے تو اتفاق امت پھر زحمت ہے۔ اختلاف امت اگر رحمت ہے تو پھر کیا ہے؟ اتفاق امت، پھر تنازع امت، پھر تو زحمت ہوگی، اس لیے خیال کر لینا اس میں۔ حدیث نہیں ہے وہ، فقہا تو اس کو ذکر کرتے ہیں، حدیث مرفوع نہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِي الدِّينِ أَحَدٌ، دین میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، مگر اہل کتاب، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اوتو نصیبا من الکتاب، اوتو الکتاب آتیناہم الکتاب، ان کا فرق میں آپ کو بتا چکا ہوں، قانون بھی آپ کو بتایا۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بینہ آنے کے بعد بھی یہ اختلاف انہوں نے کیا مفعول لہو ہے، اختلاف کے لیے، بغیم بینہم، درمیان کی ضد کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے رہنمائی فرما دی ایمان والوں کی، الی ما اختلفوا فیہ، ان نظریات کی طرف جس میں ان کا اختلاف تھا، اور ما کا بیان آ گیا، الی ما اختلفوا فیہ من الحق، جس حق میں اختلاف تھا اللہ نے ایمان والوں کی رہنمائی کر دی بِإِذْنِهِ، اپنی مرضی اور اپنے اجازت سے، اور جو اللہ کی دستگیری ہو گئی، اور جو اللہ آپ کا بھلا کرے مومن نہیں تھے، ایمان کی دولت نہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ ان کو حق کی رہنمائی نہیں۔ واللہ یہدی من یشاء، پڑھنا پڑھانا یہ سب اسباب ہیں لیکن اصل ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جس کو بھی چاہتا صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ ہی رہنمائی فرماتے ہیں، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، لیکن صراط مستقیم پر چلنا بہت مشکل ہے۔ اللہ رہنمائی فرمائے لیکن گفتن آسان اس کرد مشکل ہے، صراط مستقیم پر چلنا بہت مشکل ہے۔ آپ کو رب سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تمہارا گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایسے آسانی سے؟ حال یہ ہے کہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جب تک کہ نہیں آئے تمہارے پاس مثل الذین خلوا من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ان کی مثال، یعنی ان کے عذابوں کی مثال۔
ان پر کس قسم کی تکلیفیں آ گئی؟ مستہم البأساء والضراء، ان پر سختی اور ان پر تکلیف، یا ان پر محتاجی اور الضراء ان پر بیماری۔ صبح میں نے آپ کو بتایا، کوئی بھی ترجمہ کرو، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، اور ان کو ہلا کر کے رکھ دیا گیا۔ حتیٰ قال الرسول والذین آمنوا، یقول قال کے معنی میں حتیٰ قال الرسول والذین آمنوا معه، لیکن یقول لا کر کے استحضار کر دیا کہ اگر اس طرح بھی ہو تب بھی کہنا پڑتا ہے۔ فریقا کذبتم وفریقا تقتلون، قتل تم کہنا چاہیے تھا، تقتلون میں نے آپ کو وہاں پر بتایا۔ کسی امر ماضی کا استحضار جب حال میں کرنا ہوتا تو ماضی ہے، لیکن پھر مضارع کا صیغہ اس کے لیے لاتے ہیں۔ تو اس لیے حتیٰ قال الرسول، یہاں تک کہ نبی والذین آمنوا، اور جو اس کے ساتھ ایمان والے، یہ بھی ظاہری اسباب کو دیکھ کر کے، دنیا کے ظاہری اسباب سے مایوس ہو کر کے کہنے لگے متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ مولانا اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی مدد میں اور نصرت میں جب تاخیر ہو گئی تو نبی مایوسی کا اظہار کر رہا ہے، اور مایوسی کفر ہے۔ تو کیا علیاذ باللہ، نبی دو چیزیں خیال کر لینا، ایک مایوسی من رحمت اللہ حقیقتاً، دوسرا یہ کہ نظراً الی الاسباب ظاہرۃ، اسباب ظاہرہ کے پیش نظر اس کی اجازت ہے کہ وسوسہ گزرے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا لیت لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش کہ میرے پاس کوئی مضبوط طاقت ہوتی، یا یہ کہ کسی میں پناہ گاہ کے پاس، مضبوط پناہ گاہ کے پاس پناہ لیتا تو تمہارے ان بدمعاشیوں سے میری حفاظت ہوتی۔ تو اللہ سے بڑھ کر کے کون سی پناہ گاہ ہے؟ وہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے آپ نے فرمایا، ظاہری اسباب کے اعتبار سے آپ نے فرمایا۔ اور تصور بوجہ ما کے درجے میں مولانا مشکوت میں اور دورے میں ہم لوگ پڑھاتے ہیں کہ ہم ہے، حاجس ہے، خاطر ہے، ہم ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ، اور عزم ہے۔ تو ان اللہ قد تجاوز عن امتی ما وسوست به انفسها ما لم تتکلم او تعمل به، وسوسہ جو آ جائے، یہ وسوسہ اس پر امت کی بھی گرفت نہیں ہے، نبی کو بھی بوجہ کے درجے میں وسوسہ آ سکتا۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ نبی وہ مایوس ہو جاتا ہے، من ایمان الناس، لوگوں کی ایمان لانے سے، من ایمان الکفار، کفار، وظنوا، نبی کو بھی یہ خیال ہوتا کہ انہم قد کذبوا، ظاہری اسباب کے اعتبار سے کہ ہم جھوٹے نکلے۔ ابن عباس قد کذبوا کا ترجمہ کرتا اخلفوا، ہم سے وعدہ کی مخالفت ہو گئی۔ زن کے درجے میں یہ وسوسہ اور یہ زن، یہ خیال نبی کو آ جائے، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہاں بھی وہی ہے، کچھ پہلے بڑھ گیا۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان پر سختیاں آ گئی، تکلیفیں آ گئی، ان پر اللہ کو بلا کر محتاجی آ گئی، اور اللہ کو بلا کر بیماریاں آ گئی۔ وَزُلْزِلُوا، اور نبیوں کو اور امتوں کو ہلا کر کے رکھ دیا گیا۔ حتیٰ قال الرسول، یہاں تک کہ نبی بھی، امتیں لمبی ہوتی تھیں اور اللہ کو عمریں بھی لمبی ہوتی تھیں، اور ظاہر ہے کہ میں تاخیر ہوگی۔ حتیٰ قال الرسول، نبی کہنے لگے، والذین آمنوا، جو آپ کے ساتھ ایمان والے، متی نصر اللہ، اللہ کی نصرت کب ہوگی؟ جواب دیا گیا، الا ان نصر اللہ قریب، جاءہم نصرنا، سورہ یوسف کے آخر میں۔ یہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے مایوسی ہو گئی، لیکن پھر اس کے بعد جاءہم نصرنا، ہماری مدد آ گئی۔ اللہ کے بندوں کچھ بولے پڑا ایک۔ دوسرا یہ وزلزلوا، ان امتوں کو ہلا کر کے رکھ دیا گیا۔ حتیٰ قال الذین آمنوا، معه، نبی کے ساتھ جو ایمان والے، وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، قال النبی قال الرسول، نبی نے کہا الا ان نصر اللہ قریب۔ اب تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، قال ہے، اس کے دو فاعل ہے، دو مقولہ ہے۔ قال کا جو فاعل ہوتا ہے وہ قائل ہوتا ہے، مقولہ اس کا کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی دو ہوتے ہیں، یہاں دو ہو گئے، تین ہو گئے، چار ہو گئے۔
اب حتیٰ قال الرسول، حتیٰ قال الذین آمنوا، دیکھیں رسول پہلے ہیں اور الذین آمنوا بعد میں ہے۔ اب آپ یہ کہیں آگے جو دو مقول ہے متی نصر اللہ الگ جملہ ہے، الا ان نصر اللہ قریب یہ دوسرا جملہ ہے۔ اب ہو گیا کہ ان کو ہلا کر کے رکھ دیا گیا، مصیبتیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی۔ حتیٰ قال الذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ نبی کے ساتھ جو ہے انہوں نے کہا متی نصر اللہ وقال الرسول الا ان نصر اللہ قریب۔ اور سمجھ میں آ گیا؟ یہ فقیروں کے لیے بہت آسان ہے۔ لہذا قال کے دو قائل ہے، دو فاعل ہے اور دو مقولہ ہے، لف نشر غیر مرتب ہے۔ لف نشر کیا ہے؟ غیر مرتب، مرتب نہیں۔ اب ہون مسئلہ ختم ہو گیا نا، سمجھنا؟ باقی میں نے عرض کیا کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے نبی کو اگر یہ خیال، کچھ چیزیں اور بھی ہیں میں آپ کو بیان نہیں کرتا اس لیے کہ کم عقلی ہوتی ہے۔ بخاری میں آپ نے پڑھا، بخاری میں یہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی بند ہو گئی 2 سال 2.5 سال کے لیے، آپ اتنے پریشان ہو گئے یہاں تک کہ صبح فجر کو جا کر کے آپ نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ آپ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرائیں۔ اس کا خیال ہی ہوتا تھا، جبریل سامنے آتا تھا۔ یہ بخاری بتا رہا ہوں آپ کو، سمجھتے ہیں؟ تو خیال کا آنا، نفس خیال کا آنا، اس پر گرفت نہیں ہوتی۔ گناہ کا خیال آ جائے گناہ لکھا نہیں جاتا۔ گناہ کے اگر آدمی ارادہ بھی کر لے تب بھی لکھا نہیں جاتا، جب کرے گا تو 1 لکھا جائے گا، اور نیکی کا ارادہ کرے گا، کر نہیں سکا تب بھی نیکی لکھی جائے گی، اور کر لیا تو 10 نیکیاں لکھی جائے گی۔ اس لیے تبلیغ والے کہتے میرے بھائیو، ارے بھائی چلے لکھوا دو، اور اگر نہیں تو میرے بھائی ارادہ تو کر لو۔ ارادہ میں چونکہ ثواب ہے نا، اس لیے ہو گیا مولانا۔ الا ان نصر اللہ قریب یسألونک ماذا ينفقون، چونکہ بتایا سورت کے 4 موضوع ہیں، توحید اور اللہ پر رسالت اور جہاد، انفاق فی سبیل اللہ۔ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھ رہے کہ کیا خرچ کریں۔ ماذا یہ مفعول مقدم ہے، اللہ پر ينفقون، کیا خرچ کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ سونا چاندی خرچ کرو، ڈالر خرچ کرو، پاکستانی روپے خرچ کرو، ایرانی تومن کی اتنی قیمت نہیں ہے۔ لیکن جواب دیا کہ کل ما انفقتم، جو کچھ تم خیر کرو، خرچ کرو گے، من خیر مال فہو کائن للوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، بجائے خرچ کس چیز سے کریں؟ جواب دیا کہ ان مصرفوں میں خرچ کرو۔ کیا خرچ کریں؟ کتنی مقدار خرچ کریں؟ فرمایا کہ ادھر والدین، اقربین، یتاما، مساکین، ان میں خرچ کرو۔ تو سوال ہے کہ خرچ کیا کریں؟ جواب ہے مصارف کا، سوال از آسمان جواب از زمین میں آیا تھا۔ جواب یہ ہے کہ کبھی دیکھا جائے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ مستفتی اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مخاطب وہ سوال کر رہا ہے لیکن اس کے جواب سے بڑھ کر کے اہم چیز اس کے لیے اور ہے، تو وہ جواب دینا مفتی کو اس کی اجازت ہے، مفتی اس کو جواب یہ دے سکتا ہے۔ سمجھ شریف میں اس کو کہتے ہیں آپ کے اس میں ویسے بھی بلاغت میں تلقی المخاطب بما لا يترقب۔ ہاں ملنگو، تلقی المخاطب، مخاطب سے اس طرح مخاطب کے سامنے ایسی بات پیش کرنا کہ جس کا اس کو انتظار ہی نہیں ہے۔ اور کچھ بنا پڑا تلقی المخاطب بما لا يترقب، یہاں بھی اسی طرح فرمایا کہ خرچ کچھ بھی کرو، کوئی سی چیز کرو، لیکن اس سے اہم یہ ہے کہ مصرف میں خرچ ہو، بس
مصرف جب صحیح ہوگی تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس کو خرچ کر کے آپ دے دیں گے ان کو، اللہ آپ کا بھلا کرے کیا کہتے ہیں NGOs کو یا ٹرسٹوں کو دیں گے تو ناجائز ہے۔ اور سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے اس سوال کا اصل جواب آگے دوبارہ آئے گا، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو اے انفقوا العفو ما فضل عن حاجتکم، جو تمہارے حاجت سے جو بھی چیز زائد ہو، گندم ہو، سونا ہو، چاندی ہو، جو بھی، اس کو خرچ کرو۔ اس سوال کا اصل جواب وہاں ہے، آج کی سبق میں ابھی آئے گا، لیکن مصرف کو بیان کر دیا چونکہ اللہ آپ کا بھلا کر، یہ اہم ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم، جو کچھ خرچ کرو من خیر مال فہو کائن للوالدین، یا فہو مصروف، اس کو خرچ کیا جائے للوالدین، والدین پر اور اقربین پر اور یتامى اور مساکین اور ابن السبیل مسافروں پر۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی مال تم خرچ کرو گے فإن اللہ علیم بہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے کہ وہ اخلاص سے آپ نے کیا ہے یا کیا کیا۔ جہاد میں بھی خرچ کرو چونکہ جہاد کے لیے ضروری ہے۔ ماذا ينفقون فی الجہاد، اس کے بعد مسئلہ آ گیا جہاد کا۔ جہاد ذو جہتین، سمجھے؟ جہاد میں اعلاء کلمت اللہ حاصل ہو جاتا ہے، ویسے جان دینا بھی پڑتا ہے۔ سنا ہے شہادت جڑی نا چیز تو بڑی اچھی ہے لیکن سالے جان سے مار دیتے ہیں، بولو شہادت جو ہے نا جڑی نا چیز تو بڑی اچھی ہے لیکن سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ اے جی تو فرماتے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وہو مکروہ لکم، قتال تم پر فرض ہے، حال یہ کہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور قریب ہے ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کر دو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کسی چیز کو ناپسند کر دو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے حقیقت میں حال یہ کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور قریب ہے تم یہ کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ برا ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ حَقِيقَةَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، انجام کو جانتا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَيَّ شَيْءٍ، تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو، اس لیے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کرو۔ اس لیے اماں مریم نے، مریم کی والدہ نے، حضرت حنہ نے یا حنہ، مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ پروردگار انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہوگا لڑکا، ماں سے مراد لڑکا، محررن وہ آزاد ہوں گی بیت المقدس کے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے، نظر یہ مانی، اور بجائے بچے کے بچی پیدا ہو گئی۔ رب انی وضعتها انثی، اے اللہ، اللہ کو بتا رہی ہے کیا؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے، یہ صرف اظہار حسرت کے لیے، اظہار حسرت کے لیے اپنے حسرت کا اظہار کر رہی ہے۔ انی وضعتها انثی، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، جو میری تمنائیں تھی اس کے خلاف نکل گیا۔ اس لیے قرآن نے کیا جواب دیا؟ تم اپنے انتخاب کو چھوڑو، اللہ کے انتخاب پہ جاؤ۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ الَّذِي طَلَبَتْهُ امْرَأَتُ عمران، عمران کی بیوی نے جو لڑکا مانگا تھا، جو اس کے ذہن میں تھا کہ قداور خوبصورت بیت المقدس کی خدمت کرے، مسجد اقصیٰ کی، یہ لڑکا جو تمہارے ذہن میں ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اس لڑکی کی طرح نہیں ہے جو تمہیں مل گئی ہے۔ اس قسم کے ہزاروں لڑکے اس لڑکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سمجھے؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ الَّذِي طَلَبَتْهُ امْرَأَتُ عمران، عمران کی بیوی نے جو لڑکا مانگا تھا وہ لڑکا نہیں ہے، كَالْأُنثىٰ الَّتِي وُهِبَتْ لَهَا، اس بچی کی طرح جو ان کو مل گئی۔ اس قسم کے لڑکے جس کو آپ خادم بنانا تھا مسجد اقصیٰ کے لیے، اس قسم کے کروڑوں لڑکے اس لڑکی کے جوتے پہ قربان جائیں۔ اس لیے تمہاری تمنا الٹ نکل گئی، آپ کا انتخاب نہیں ہوا، انتخاب اللہ نے کر لیا۔ اور وہ لڑکی، وہ مریم، جس کا معنی عابدہ، جس کا معنی ساجدہ، جس کا معنی قانتہ، جس کا معنی زاہدہ، سمجھتا ہے؟ اماں مریم، اور اسی مریم کی بطن میں سے ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور مزہ آیا نہیں آیا؟ اور اللہ کی مرضی ہے، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے 18-20 نبیوں کا نام قرآن میں، نوح علیہ السلام کے نام پہ سورت ہے، موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ سورت ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ سورت ہے، لیکن باقی انبیاء کے نام پہ سورتیں تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن مریم کے نام پہ سورت ہے، سورہ مریم پوری سورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مشورہ ساتھی دینے کی کوشش نہ کریں، اس کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ نبیوں کو جنہوں نے شہید کیا، قتل کیا، وہ مر گئے، ان کی نسلیں بھی مر گئی، اللہ کا غصہ کسی نہ طریقے سے ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن غیر نبی کو جنہوں نے شہید کیا، اللہ کا غصہ آج تک ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ کیا کر سکتے؟ نبیوں کو جنہوں نے قتل کیا، شہید کیا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ہزاروں کو، لاکھوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، لیکن اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن غیر نبی کو جنہوں نے شہید کیا، اللہ کا غصہ قیامت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، آپ سے اللہ پاک مشورہ نہیں لیتا۔ کچھ میں نے پڑھ دیا؟ یہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہے، یہ قیامت تک خود بخود اپنے آپ کو مارے۔ ہمارے پارٹنر ہیں، ہم سے تعاون کرے تو ہم چھری بھی دے دیں گے، اب تو گولی مار رہے ہیں آج کل ایک دوسرے کو، تاکہ بڑی شہادت نصیب ہو جائے۔ چلے گا مولوی صاحب؟ کتب علیکم القتال، قتال اللہ آپ کا بنا کری ہے کہ آپ پر فرض ہے، وہ کرہ لکم، حالیہ کہ وہ آپ کو ناپسند ہے، وہ مکروہ لکم، وہ آسان تکرہوا شیئا، کسی چیز کو تم ناپسند کرو، وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے بھلی ہو، وہ آسان تحبوا شیئا، اور فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وہ شر لکم، حقیقت یہ کہ وہ تمہارے لیے، واللہ یعلم حقیقت کل شیء، یا عاقبت کل شیء، ہر چیز کے انجام کو اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون عاقبت ای شیء، تم کسی چیز کے انجام کو بھی نہیں جانتے۔ الحمدللہ مال کھایا ہے شاید، ہو گیا مولانا؟ قتال ذو جہتین، ظاہری طور پر جان دینے پڑتی ہے، لیکن حقیقت میں اعلاء کلمۃ اللہ اس کا نفع بھی ہے۔ اسی طرح اب مسئلہ ہے، اس کے بعد اللہ پاک کئی مسائل نقل کریں گے جو ذو جہتین ہوں گے۔ بولو، اب ربط یہی ہے، اس کے بعد ربط یہی ہے، ذو جہتین کئی مسائل نقل کریں گے۔ شہر حرام کے اندر اشہر حرم میں قتل، یہ بالکل روایت کے خلاف ہے، زمانے جاہلیت میں بھی اشہر حرم کے، لیکن ظاہر ہے کہ شہر حرام میں قتال آپ نہیں کریں گے تو کافر تو آپ پر غلبہ کریں گے دین کے خلاف۔ اس لیے دو چیزیں، شہر حرام میں قتال کرنا بھی ٹھیک نہیں، سمجھے، لیکن کفر کو غالب ہونے کا موقع دے دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے شہر حرام میں اگر وہ قتل کرتے تو تم ان پہ قتل کرو تاکہ کفر غالب نہ ہو۔ یہ قاعدہ صبح آپ کے سامنے گزرا۔ اب اس پر بہت سے مضامین جڑیں گے اس کے ساتھ، کچھ بنا پڑ گیا؟ چلیے گا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے شہر حرام کے بارے میں جنس اگر مراد لیں گے تو پھر شہر الحرام سے چاروں مہینے مراد ہوں گے، سمجھے؟ یسألونک عن الشہر الحرام، اب یہ مبدل موصوف صفت مل کر کے مبدل منو، اور قتال کائن فیہ یہ بدل الاجتمال ہے، اور قانون یہ ہے کہ مبدل منو کو ہٹا دو، بدل کو اس کی جگہ پر لگا دو، مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ یسألونک عن القتال فی الشہر الحرام، بولو یسألونک عن القتال، یہ بدل الاجتمال ہے، خیال کر لینا الشہر الحرام سے۔ یسألونک عن القتال فی الشہر الحرام، شہر حرام میں قتال کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، کل بتا دو قتال فی الشہر الحرام کبیر، شہر حرام کے اندر قتال کرنا یہ اللہ کو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق کو اللہ کے راستے سے روک لینا، کفر باللہ، اور اللہ کا انکار کرنا، اور وصد عن المسجد الحرام، سبیل اللہ پر عطف ہے، وصد عن المسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہل المسجد الحرام، اہل مسجد حرام کو نکالنا، من المسجد، مسجد سے، اکبر عند اللہ، یہ اور زیادہ سنگین ہے، سمجھتا؟ اور والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ غلبۃ الشرک، غلبۃ الکفر، یہ زیادہ سنگین ہے، من القتل فی الشہر الحرام، شہر الحرام۔ اب شہر الحرام میں قتل کرنا یہ بھی اللہ کا بھلا کرے سنگین ہے، لیکن کفر کا غالب آنا اس سے زیادہ سنگین ہے۔ تو قانون میں نے آپ کو بتایا کہ اذا ابتلیت ببلیتین فاختر اہونہما، بولو اذا ابتلیت ببلیتین فاختر اہونہما، جب دو مصیبتوں میں گر جاؤ تو فاختر اہونہما، ان میں سے آسان کو اختیار کرو۔ لہذا القتل فی الشہر الحرام،
اس کو اپنائیں گے، لیکن غلبۃ الشرک اور غلبۃ الکفر کو آنے نہیں دیں گے۔ اڑے ہون سمجھ میں آ گیا؟ جی یا فرماتے کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار اہونہما، جب بھی نبی کو دو چیزوں میں اختیار دیا گیا تو نبی ان میں سے اہون اور اسہل کو لے لیا اور اصحاب سے بچا۔ اصحاب سے بچو، یہی طریقہ ہوتا ہے جی۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کبھی کبھی بعض پارٹیوں کے بارے میں کہتا ہے، نام نہیں لیتا اس لیے کہ وہ ہمارے پارٹنر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ بے دین وہ بھی ہے، یہ بھی بے دین ہے۔ حضرت بڑی اچھی بات کرتا ہے، فرمایا بے دین وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی بے دین ہے، لیکن ان کو بھنگ کی گلاس چاہیے، بس بھنگ چڑھا کر کے اپنے بھنگ میں رنگے ہوئے ہیں، بھنگ میں ان کا رنگ ہے، دین والوں کو نقصان نہیں دیتے، برخلاف ہے دوسروں کے کہ ملک کو بھی کھا جاتے، دین کے دشمن بھی۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پیپل پارٹی نے علماء کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ آپ کہیں گے لیاری میں سب سے پہلے چوریاں ہوتی ہے، سب سے زیادہ چوریاں، ڈکیتیاں، قتل لیاری میں۔ آپ کو چیلنج ہے، آپ بتائیں کہ لیاری میں علماء کتنے قتل ہو گئے، ہمت کرو۔ اخبار نویسوں سے پتہ کرو، 2 عالم آج تک مارے گئے، ایک مولانا عبد المجید سربازی رحمۃ اللہ علیہ ذاتی دشمنی پر اپنے رشتہ داروں نے مارا، دوسرا قاضی اسد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو مارا چوروں نے، ڈاکوؤں نے مارا۔ عالم کوئی لیاری میں ہزاروں علماء کوئی بھی قتل نہیں ہوا، دیکھیں نا، یہ روایتیں نہیں ہیں مولوی صاحب کی، سمجھے جی، کوئی عالم قتل نہیں ہوا مولوی صاحب۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بابا وہ بھی بے دین ہے، وہ بھی بے دین ہے، لیکن یہ دینداروں کو چھیڑتے نہیں ہیں۔ اللہ نے ختم نبوت کا کام بھٹو مرحوم سے لے لیا۔ بھٹو نے اتنی بڑی طاقتور قوم کو مال دولت ان کے پاس جتنا ہے، سائنسدان اور بڑے بڑے ان میں انگریزی تعلیم، ان کو بھٹو نے کافر قرار دیا، اور تمہارے اس نے شریف خاندان نے وہ ختم نبوت والوں کو پھانسی دے دی، عاشق رسول کو پھانسی دے دی۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے دونوں میں کتنا فرق ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اس لیے میں نے بھٹو کی شان ایک دفعہ بیان کی یہاں جمعے میں، میری تقریر بلاول کو پہنچی، بلاول نے کہا کہ اس مولوی کو ضرور بلاؤ، میرے نانا کی تعریف کی، سمجھے؟ یہ ساتھیوں نے مجھے بہت کہا کہ جانا ہے، بلاول سے ملنا ہے۔ میں نے بھی ارادہ کیا کہ جا کر کے ان سے کہوں کہ کچھ کروڑ 1-2 کروڑ پھینکو، ہم اور بھی تعریف کریں گے۔ مذاق کر رہا ہوں، لیکن میں گیا نہیں، سمجھے؟ ہمیں جا کر کے کیا، ہمارا چندہ ہو جاتا ہے، ویسے گزارا ہو جاتا ہے۔ تو اصل قاعدہ یہی ہے مولانا کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار اہونہما، ان کی بنیاد یہی آیتیں ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام، شہر حرام کے بارے میں پوچھتے، یعنی قتال فیہ، صلب زید بدل اجتماع، زید چھینا گیا، بڑے زید کو کون چھینتا ہے اتنا بڑا؟ فرماتے ثوبہ، سمجھے؟ کپڑا، جہاں پر بدل اجتماع میں بدل مبدل میں آپس میں تعلق ہوتا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ کپڑا اس پر مشتمل ہے، بلکہ تعلق ہوتا ہے بدل مبدل منوں کا۔ صلب زید ثوبہ، زید کو ہٹا دو، ثوب کو اس کی جگہ پر لگو، تو صلب ثوبہ، ثوب زید، اب ٹھیک ہو گیا۔ یسألونک عن الشہر الحرام عن القتال فی الشہر الحرام، قل قتال فیہ، شہر حرام کے اندر قتل کرنا کبیر، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وعن المسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روک لینا، وہ کفر باللہ، اللہ کا انکار کر دینا، وہ اخراج اہل المسجد الحرام، مسجد حرام کے اہل رہنے والوں کو نکالنا، منو مسجد حرام سے یعنی مکے والوں کو، اکبر عند اللہ، یہ خدا کے ہاں اور زیادہ سخت ہے اور سنگین ہے، والفتنہ، اور فتنہ شرک اور غلبہ شرک، اکبر من القتل فی الشہر الحرام، شہر حرام میں قتل کرنے کے مقام میں زیادہ سنگین ہے۔
اور تم لوگ ولا یزالون سادہ لوگ ہو، لا یزالون یقاتلونکم، لا یزالون یقاتلون، کافر مسلسل وہ آپ سے قتال کرتے رہیں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں لوٹائیں گے تمہارے دین سے مرتد بنا کر کے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے، سمجھے؟ ومن یرتد، اور تم لوگ بس میں کہ ہم قتال کریں یا نہ کریں، ارے کر لو، کیا آسرا کرتے ہو؟ کچھ بلا پڑ گیا؟ تبلیغیوں کو پتھر مارا آپ نے، ڈھیلا، اور آپ بھاگ گئے کہ تبلیغی اتنا لمبا ہے مجھے مارے گا، تبلیغی غریب ڈھیلا لے کر کے آپ کے پیچھے آ رہا ہے، ارے بھائی مارتا نہیں ہوں، صبر کرو، لیکن یہ بتاؤ یہ ڈھیلا پاک تھا یا پلید تھا جو آپ نے مجھے مارا، کہ میں کیا کروں؟ سمجھے؟ پاکستان پر کبھی انڈیا کا حملہ ہو، کشمیر پر حملہ ہو، افغانستان کے، اور فضول قسم کے لوسی مولوی اس بات کو چھیڑتے ہیں، ہم پر فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے؟ لوسی اور ابناء اللوسی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ مسلمان تباہ ہو گئے اور یہ لوگوں کو انہی مباحث کے اندر الجھا کر کے رکھ دیں۔ ولا یزالون، یہ واو اسم ہے جی، زال یزالو فعل ناقص ہے، اور زال یزولو فعل تام ہے، دونوں قرآن میں استعمال ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، یقاتلون خبر بنے گا، یہ آپ سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہارے دین سے تمہیں واپس کرے مرتد بنا کر کے، ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے، لیکن یاد رکھ لو ومن یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے مرتد ہوگا اپنے دین سے، فیمت، اس کو موت بھی آ جائے، وہ کافر کفر کی حالت میں، یہ معطوفات مل کر کے شرط، فاولئک حبطت اعمالہم، قانون آپ کو بتا چکا ہوں من کا، فاولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال رائگان فی دنیا اور آخرت میں، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے، ہم فیہا خالدون، جہنم میں رہیں گے جو مرتد ہمیشہ۔ یہ ربط تقابل ہے، مرتدوں کے بعد اور جہاد کے مخالفین کے بعد اب ایمان والوں کا تذکرہ کر رہا، ان الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنہوں نے جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت، یہ معطوفات مل کر الذین کا صلہ ہو گئے، اور الذین ان کا اسم اب خبر ہے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں اللہ کی رحمتوں کی امید رکھنے والے، یہ امید رکھے اور امید ان کی ٹھیک ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ پاک ان کے گناہ کو بخش بھی دے گا، رحیم بہم، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرنے والا۔ اب میں نے عرض کیا کہ یہاں سے مسائل ذو جہتین، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ مختلف سوالات مختلف اوقات میں تھے، ترتیب میں نہیں تھی، تو اس لیے یسألون بغیر واو کے، آگے تین ویسألونک آئیں گے، وہ مجلس واحد کے سوالات ہیں، اس لیے واو لایا، یہاں یسألون بدون الواو، آگے ویسألونک عن المحیض، سمجھدا ہے؟ دو تین یسألون آئیں گے واو کے ساتھ، تو وہ میں نے عرض کیا کہ سوالات اسئلۃ مرتب فی مجلس واحد، اس وجہ سے وہاں پر ویسألون بخلاف هذه الاسئلة فإنها ما كانت مرتبة، یہ مرتب نہیں تھے، فلذلك لم تبدا، ان کی ابتدا اللہ کا بالواو واو کے ساتھ نہیں، فلا تو گڑگڑو گڑگڑ نہ کرو، ہو گیا؟ یسألونک عن الخمر، خمر میں مولانا ایک یہ کہ شراب بیچے، اس میں اتنی محنت بھی نہیں ہے، شراب بیچے کمائی بھی اس کی آ جاتی، شراب پی کر کے آدمی کچھ موٹا بھی ہو جاتا ہے اور اس میں طاقت بھی آ جاتی ہے، شراب کا کاروبار کرتے ہیں، بیلچے چلانے والے جیسے بلوچ اور پٹھان بیلچے چلاتے ہیں، ان کو تکلیف اٹھانی پڑتی، شراب آسانی اس کی آمدنی آ جاتی ہے، اگرچہ حرام ہے، اور شراب پینے والا طاقتور بھی ہوتا ہے، وقتی طور پر اس کی صحت بنتی ہے، سمجھ رہی ہے کہ، لیکن چونکہ نقصان اس کے زیادہ ہے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے، مسلوب نہیں ہوتی، مغلوب ہو جاتی ہے، مستور ہو جاتی ہے، سمجھ رہی ہے کہ، اور بھی طبی اس کے لیے نقصانات اس کے زیادہ ہیں، اور قانون یہ ہے کہ ما یضر طباً و حکمتاً، طب اور حکمت کے اعتبار سے جو چیز انسان کے لیے مضر صحت ہو تو شرعاً بھی وہ ناجائز ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ تمباکو نوشی، یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، تمباکو، سگریٹ، لیکن مضر لصحت الانسان ہے، اس لیے شرعاً ناجائز ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوا کے بارے میں، تیار مال ملتا بھی ہے، جانا بھی ہوتا ہے،
قل فیہما اسم کبیر، کہہ دے کہ ان کے اندر یہ کہ بہت بڑا گناہ بھی ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، لیکن واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان کا گناہ وہ ان کی نفع سے زیادہ ہے، بس اس وجہ سے ناجائز ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور پوچھتے آپ سے کہ جہاد میں کیا خرچ کریں، قُلْ أَنْفِقُوا الْعَفْوَ مَا فَضُلَ عَنْ حَاجَتِكُمْ، جو تمہارے حاجت اصلیہ سے زائد ہو اس کو خرچ کرو، چاہے وہ گندم ہے، آٹا ہے، پیسہ ہے، کچھ بھی ہے۔ یہ ہے اصل سوال کا جواب۔ یسألونک ماذا ينفقون فی الجہاد، قل العفو، یعنی انفقوا العفو ما فضل عن حاجتکم، جو تمہارے حاجات سے۔ یبین اللہ لکم الآیات، اللہ پاک امر و نہیں بیان کرتے، آیات سے احکام بیان کرتے، بیانا کائنا کذالک، اسی طریقے پر، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں فکر کرو۔ تتفکرون فی الدنیا فی انہا فانیۃ وتتفکرون فی الآخرت فی انہا باقیۃ، تاکہ تمہیں اتنا پتہ چلے دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ یا فکر کرو دنیا میں اپنے حاجت کے مقدار کچھ اپنے مال میں سے روک لو، اور آخرت کے لیے کچھ ثواب کرو، صدقہ کرو کہ آخرت میں تمہیں ثواب مل جائے۔ تمسکون بقدر حاجتکم وتنفقون ما فضل عن حاجتکم، یہ دنیا اور آخرت میں فکر کا مطلب یہ ہو گیا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یبین اللہ لکم الآیات، اللہ پاک احکام کو بیان کر دیتے ہیں اس طرح، لعلکم تتفکرون فی الدنیا، دنیا میں آپ فکر کریں گے، فی انہا فانیۃ، وہ فانی ہے، وفی الآخرت فی انہا باقیۃ، کہ آخرت باقی ہے۔